اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کافی ٹائم کے بعد آج آپ کو حسن اللہ یاری صاحب کی ویڈیو دکھانے والے ہیں۔ اس ویڈیوز میں ایک اہل سنت کا بھائی اللہ یاری صاحب سے پوچھتا ہے کہ آخر یزید کو کیا دشمنی تھی کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس نے بدترین دشمنی کی، شہید کیا مولا حسین کو، ان کی فیملی کو اور ان کی عورتوں کو، اہل بیت کو قید کیا، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یزید کے جو باپ ہے معاویہ، اس نے دشمنی کی، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑی معاویہ نے، صفین۔ تو یہ کیوں ایک سلسلہ وار ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے؟ جیسے ابو سفیان کی دشمنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو ابو سفیان نے جنگیں لڑی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ تاریخ ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعہ کا کیا موقف ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اللہ یاری اہل سنت بھائی کو جواب دے رہا ہے، اور یہ جواب ہماری آڈینس بھی سنے، ہم بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ باتقوا لوگ ہوتے نا، اللہ کی دین چاہتے تھے نا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو مکے سے نکالا، اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو مکے میں قتل ہوتی، ان کے پاس دنیا، یہ لوگ کیوں نہیں نکلے ان کے ساتھ؟ کیونکہ رسول ان کے اپنی بخاری میں ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اللہ کا واسطہ میرے اہل، یہ خود کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کرو۔ اور بھائی اگر امامت نہیں، کم از کم محبت تو مانتے ہو نا۔ امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے نہیں تھے، کیوں ان کے ساتھ نہیں گئے یہ لوگ کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو مکے میں شہید نہیں ہونے دیں گے، اور اگر مکے میں یہاں پہ لڑائی نہیں ہو سکتی تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ بھی، کیوں نہیں نکلے؟ ان لوگوں کے پاس اگر دین ایمان ہوتا نا، جو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ انہوں نے بھائی یزید سے ان لوگوں نے، اگر عبد الرحمن ابن ابی بکر اس لیے کہ وہ خود خلیفہ بننے کے چکر میں تھا، عبداللہ ابن زبیر بھی اسی طرح کہ وہ خود اس کے بعد میں اپنی حکومت بنا بھی دیا نا، ان لوگوں نے اپنی حکومت بنانے کے فکر میں تھے تاکہ ہمیں حکومت ملے۔ تو یہ کہ ان کی کوئی تعریف نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، تاریخ میں اتنے سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تحریک چلائی ہے حکومت بنانے کے لیے، فیل ہو گئے یا حکومت ان کو ملی ہے، وہ سوائے یہ کہ وہ ایک سیاسی لیڈر تھے، جو اپنے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ حاکم بننے کے لیے، فرمان روا بننے کے لیے، پرائم منسٹر، صدر بننے کے لیے کیسے کھیل کھیلتے ہیں بھائی۔ اس پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تاریخ میں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اگر پیغمبر کو کسی کو مانتا ہے نا، جو اگر کوئی کلمہ گو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو پورا امام حسین علیہ السلام کا ان لوگوں سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے۔ جیسے اب عرش کو مٹی سے قیاس نہیں ہے نا، عرش کو مٹی سے، خاک سے قیاس نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی جانب سے مطہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں ضمانت دی ہے کہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا، ٹھیک ہے نا، سید شباب اہل جنہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت سب مسلمانوں پہ واجب فرمایا۔ جی سر بولیں۔ یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت تھی وہ اپنے پہلے 10 ایئرز کے بعد لینا شروع کر دی تھی، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تقریباً 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جب ہوتی ہے، اور جب وہ بیعت شجرہ ہوتی ہے، جو اصحاب شجرہ جن کا ذکر ملتا ہے، جن کی تعداد 1400 یا 1800 بتائی جاتی ہے، ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ یعنی اب یہ سوال جو سر اہل سنت منہج سے آیا نا، حسن اللہ یاری صاحب پوائنٹ ذرا دیکھیے گا میرے آڈینس کے لیے بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک جنتی صحابی نے مشورہ دیا ہے، ایک بابرکت صحابی نے مشورہ دیا ہے، تو یار اگر ہم اس صحابی کے پیچھے یزید کو آن کر لیتے ہیں یا اس سسٹم کو آن کر لیتے ہیں، چلے دل سے نہیں، تو یار اس صحابی کی بابرکت ہونے کی خاطر ہی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے اہل تشیع برادران کو؟ تو اس کو ذرا وضاحت کریں سر، یہ سوال مجھے تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب لازمی پوچھئے گا۔ بسم اللہ۔ یہ بڑی عجیب ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو امام بنائے اللہ کے حکم سے، اس کو نہیں مانتے، اور مغیرہ ابن شعبہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ان کے اپنے کتب میں بڑا پڑا ہے کہ یہ کتنا فاسق آدمی تھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی یہ جو آیت ہے، ان جاءکم خبر ان جاءکم یا الذین آمنوا ان جاءکم
نبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. یہ مغیرہ ابن شعبہ نے کی شان میں نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں فاسق بولا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں فاسق بولا. تو ایک ایسے شخص کو کہ اس نے معاویہ کو مشورے دیکھیں وہ مسلمان قبول کریں تو اس نے دیکھیں لوگ بادشاہ کی خوشامد کون نہیں کرتا. ابھی آپ دیکھیں اگر آپ کے شہر میں کوئی پرائم منسٹر ہے تو آپ اس کو ایسی بات اس کی خوشامد کے لیے کہہ دیں کہ اس کو پسند آ جائے کہ آپ کی قدر اس کے دربار میں بڑھ جائے. تو یہ سب کرتے ہیں. مغیرہ ابن شعبہ نے اگر معاویہ کو جانتا ہے کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے اس کی خوشی کے لیے کہہ دے کہ ہاں یہ بڑا اچھا کام ہے آپ یہ کام کر دیں یہ مشورہ دے دے اس کو. تو یہ کون سے یہ اس سے شریعت بنتی ہے دین ایسے بنتی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے خود معاویہ زبردستی زور سے اس نے کلمہ پڑھا ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ جب اس کے والد فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھا تھا تو معاویہ نے خود ایک قصیدہ پڑھا ہے اپنی والد کی مذمت کے لیے کہ تم نے ہماری آبروریزی کی ہے کہ تم نے ہمیں بے عزت کیا تو نے کلمہ پڑھا ہے. ہمارے جتنے سردار تھے ہمارے خاندان کے بڑے تھے میرا چچا میرا بڑا بھائی میرا نانا سب بدر و احد میں یہ ان کی نظر میں شہید ہو گئے. ان کی نظر میں یعنی شہید ہو گئے اور تو نے پھر انہی کے خون کے ساتھ غداری کیا. تو نے جا کے کلمہ پڑھا ہماری بے عزتی کرائی. اس نے خود زبردستی کلمہ پڑھا ہے بھائی معاویہ نے. اور مغیرہ ابن شعبہ جس کو قرآن نے فاسق بولا ٹھیک ہے نا اس کے اب آپ کہہ دیں کہ بھائی کوئی کہہ دے کہ بھائی اس کا مشورہ جو ہے مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے. ٹھیک بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. وہ انسانوں کے لیے رحمت محبت لے کر آئے. تو جب کوئی دھوکے بازی سے کلمہ پڑھے تو آپ سرکار اسے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہارے دل میں نفاق ہے تم دھوکے سے کلمہ پڑھ رہے ہو. تو آپ کیونکہ رحمت للعالمین ہے تو آپ نے موقع دیا تمام لوگوں کو موقع دیا. رشتہ داریاں بھی کی تمام لوگوں سے موقع دیے کہ کاش یہ اوریجنل سچے ایمان سے ایمان لے کر آ جائیں اسلام پر. لیکن وہ اسلام میں داخل ہوئے خلافت کے لیے اسلام میں داخل ہوئے لیڈرشپ کے لیے. اور لیڈرشپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا چاہتے تھے مولا علی امام حسن اور امام حسین کو. امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام تقی اور نقی امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن لوگوں کو یہ بات صحیح نہیں لگی اور لوگوں نے کہا کہ علی کو ہم کیسے رسول کا لیڈرشپ مان لے کے رسول مولا علی کو لیڈرشپ دے کے جا رہے ہیں. اسلام کا سارا دار و مدار ہم علی سے کیوں لے. علی نے تو ہمارے بڑوں کو مارا ہے. تو علی نے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو مارا تھا جو کفار تھے. جب ان کی نسل بعد میں مسلمان ہوئی تو ان کے دل میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض رہا کہ یہ وہی مولا علی ہے جس نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا. لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے مارا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف جنگ کرنے آتے تھے. ان باتوں کو ذرا سمجھیے گا. اہل بیت کا گھرانہ معصوم ہے وہ رحمت ہے لوگوں کے لیے وہ امن پسند ہے گھرانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لیکن لوگوں نے ان باتوں کو نہیں سمجھا. باقی کامنٹ باکس میں آپ نے کیا جانا آپ نے کیا سوچا آخرت کا معاملہ ہے. اور اس بات کو بھی سوچیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو فالو کرنا. صحابہ کا نہیں بولا کہ صحابہ کو فالو کرنا. صحابہ کی عزت کا بولا کہ صحابہ سے محبت کرنا احترام کرنا. وہ بھی جو نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار مخلص صحابہ تھے ان پر ہماری جانیں فدا. وہ ہمارے سروں کے تاج. صحابہ زندہ باد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ باد. اہل بیت زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام.
اینڈ سکرین میں پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا.